تو نان سیریسنس ہوگی. اب آپ اگر سیریسلی بات نہیں سن رہے, احتجاج نہیں رجسٹر ہو رہا, تو پھر اس کو کسی نہ کسی اینگل سے تو کرنا ہے پاسبل وے آؤٹ. جو بھی ہوگا وہ کامیڈی ہوگی. میں بھی خانم اگر آپ بھی اس معاملے میں دیکھو تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پچھلے کافی عرصے میں جو علماء اکرام کا بھی بیان تھا وہ بڑی اتھارٹی ہوتا تھا, خطبہ جمعہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اب ان چیزوں کو ہم صرف ایک کارروائی کے لیے سن لیتے ہیں یا شاید ظاہر ہے جب اس کے شرائط معاشرے سے ختم ہو گئے تو اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے. جو قرآن کریم نماز جمعہ کی شرائط جو قرآن کریم نے بیان کیے, جو احادیث میں بیان کیے گئے کہ نماز جمعہ ایک ایسا عبادی اور سیاسی اجتماع ہے, عبادی اور سیاسی اجتماع. چونکہ نماز تو 5 وقت آپ گھر میں پڑھتے ہیں یومیہ, اور وہ تو فرض ہے, اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ 2 رکعت نماز کیا ہے جو آپ کو ہفتہ وار پڑھنا ہے, تو یہ آپ کا حج ہے, یعنی سٹی کے لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں جی ان کو آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے, ان کا سلوشن نکالنے کے لیے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا آپ جی کہ مسجد میں بھی جو پوسٹر لگا ہوتا ہے اور کئی جگہ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گفتگو کرنا منع ہے جی, تو یہ پھر سوشل سیکٹر مسجد کو کیسے منائیں گے؟ دیکھیے ذرا, مساجد تو ہمارے مورچے ہیں, محاذ ہیں, مساجد تو وہ جگہیں ہیں, البتہ اس اعتبار سے نہیں جیسے آج جہاد کو متعلق ہے. جہاد سے مراد یہ ہے کہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے, وہاں پہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. اور جو خطیب جمعہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ خوشبودار لباس ہو, اچھا لباس ہو, اچھی امپریسو اس کی آواز ہو, اچھی پرسنالٹی ہو. اور ہماری یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے افراد جن کو معاشرے میں اور کوئی کام نہیں ملتا ان کو نماز پڑھانے کے لیے. میں ان سے بات کر لوں, لیکن خواتین حضرات پہلے میں اپنے بھائی کا آپ سے تعارف بھی کراتا چلا جاؤں. آپ ہیں وحدت رمیز. وحدت رمیز, السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں میں گفتگو میں بھول گیا آپ سے بات کرنا. اور آپ تشریف لائے ہیں پاک پتن سے جی, اور آپ فرسٹ ایئر کے طالب علم بھی ہیں جی. جی سائنس پڑھ رہے ہو, آرٹس پڑھ رہے ہیں؟ آرٹس پڑھ رہے ہو, توجہ سے پڑھ رہے ہو جی, یہ تو ٹھیک ہے, ساتھ پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے. زینب ہے, السلام علیکم زینب. ہیلو جی, السلام علیکم. بلال صاحب بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں. جی آپ کا پروگرام بہت پسند ہے ہمیں, آپ کا, اور خاص طور پہ جس میں طیبہ خانم ہو. خاص طور پہ آپ سے یہ کوشچن ہے کہ میری 12 سال ہو چکے ہیں شادی کو, میری ایک بیٹی ہے 9 سال کی, تو میں مزید اولاد کے لیے آپ سے کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں. زینب آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جی وسیم عباس. اچھا, ایک تو وسیم عباس کو نا درخواست کرنی ہے آپ نے خاص طور پہ میری طرف سے کہ وسیم عباس ہر بات کے اوپر اس کا چھلکا نکالنا بھی ضروری نہیں ہوتا, اور پھر غصہ بھی اتنا زیادہ کرنا ضروری ہوتا نہیں ہے زندگی میں. اللہ نے جو رحمتیں دی ہیں وہ بہت ہیں, اور اس پہ شکر گزاری بھی کرنی چاہیے. زینب بالکل, اور کچھ پڑھنے کے لیے جو میں پڑھ سکوں, کیونکہ میں خود زیادہ پڑھتی ہوں. جی آپ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے نا اس کی انگلیوں کو بند کیا کریں, جس طرح یہ بند کرو, اس کو اپنی ناف کے نیچے رکھو. سورہ قاف, سورہ رحمان اور سورہ مزمل یہ روز ایک دفعہ پڑھو, اور پھر ہر حالت نماز کے بعد, نماز سے کوئی تعلق نہیں اس کا, آپ نے ہر حالت میں اس کو پڑھنا ہے. اور پھر آیت کریمہ جو ہے اس کو ضرور پڑھا کرو, آیت کریمہ دفعہ ہر وقت. اور یہ مت سننا کہ یہ گرم ہے, ٹھنڈا ہے, یوں ہے, وہ ہے, پڑھتے رہنا ہر وقت. جی بہت شکریہ. اللہ تمہیں بہت آسانی دے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ناجیہ ایک اتنا بڑا سوشل, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا, کتنا بڑا سوشل بیریئر آ گیا کہ جو مساجد ہماری عبادت گاہیں, ہمارے سوشل سیکٹر کے لیے سوشل مسائل کا حل ہونا چاہیے تھا, جہاں پہ آپ کا ایک کمیونٹی سینٹر بننا چاہیے تھا, انہی کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گفتگو سے پرہیز کریں. اب یہ معاشرے سے جدا ہو گیا معاملہ, بالکل الگ ہو گیا. تو تعلیم اس کا مقصد ختم ہو گیا. وہ جو ایک زمانہ تھا جس میں کہ ہم بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے, تھڑوں کے اوپر بھی, محلوں کے اوپر بھی, اور پھر مساجد میں بھی ان کا رول تھا. بالکل ان کو مس کرتے ہیں نا obviously. مطلب میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں ہمیشہ سے, جب تک ہمارے بڑے, بہت بڑی بات ہے ایگزیکٹلی, بہت بڑی تو مطلب جب تک ہمارے بڑے, میری دادو, میرے دادا زندہ تھے, تب سرکمسٹانسز, لوگوں کا ملنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا الگ تھا. جیسے وہ لوگ پاس آؤٹ ہوئے تو جو اپنے جب انڈیپینڈنٹ ہوئے بچے ان کے, مطلب میرے دادا دادو, میرے ابا وغیرہ سارا کچھ, تو وہ سب کے کچنز بھی الگ ہو گئے, ان کا بیٹھنا اٹھنا بھی الگ ہو گیا, ان کا آنا, کہ لوگ جڑے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی, انہوں نے رکھا ہوا تھا سب کو اکٹھے. تو وہ چیز ختم ہوئی ہے, وہ آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی کے اندر سے نکل گئی بھی ہے, اور ہم نے کسی نے اس کو واپس روکنے کی کوشش بھی نہیں کیا. اس میں خانم بریک پہ آ کے واپس آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں میرے خیال میں علماء کرام کا اور پھر ہماری ماؤں کا بہت بڑا ایک رول تھا. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹا سا خواتین صاحب وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور واپس آتے ہیں, اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے آپ کو اس بات کو پوری کرتا ہوں کہ امام علی کی غربت پر دیکھیے ذرا
کہ پیدا ہونے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھولتے جب تک لباب رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں پہ نہیں لگتا. تو علی تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں, وہ تو لباب رسول سے دیکھنے والوں میں سے ہیں. واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اس موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات, میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت علی کرم اللہ کی جو آنکھیں ہیں وہ جب پیدا ہوئے تو بھی خراب تھی, جب خیبر میں جانا تھا تب بھی خراب تھی. لیکن یہ ذکر میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں کرتا ہوں. غور فرمائیے کہ ایک کپڑا پہنا ہوا ہے خانم آپ نے, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور ٹھنڈ میں نکلے ہیں, سردیوں کے دن اور ریگستان کی سردی, اور کسی یہودی کے ہاں جا کے, کسی عورت کے ہاں جا کے وہاں کام کیا اس کے باغ میں, اور وہاں سے ایک مٹھی کھجور لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھے اور بتانے لگے اپنے حالات زندگی کے, یا رسول اللہ یہ کھجور میں ایک مٹھی لے کر آئے ہوں, یہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کے گھروں میں پردے لٹک رہے ہوں گے اور ان کی زمینوں اور ان کے فرش پہ قالین پڑے ہوں گے. تو سادگی امام علی دیکھیے, امام علی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو عبادت کا بڑا وقت ملے گا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں علی یہ لوگ جو ہیں, جو آج کے صحابہ ہیں, یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے گھروں میں پردے لٹک رہے ہوں گے. فاطمہ رضا, یہ جو سادگی علی ہے, اگر خانم اسی پہ آپ سے میں عرض کروں, یہ سادگی علی نے کہاں سے لے لی؟ جو شخصیت ہمیشہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنی قریب رہی ہو کہ جیسا کہ آپ نے کہا اور تاریخ میں بھی ہے کہ آنکھیں کھولیں تو آغوش رسالت میں آ کے اس کے کچھ محرکات تھے. ایک تو یہ کہ خانہ خدا میں اس وقت بت تھے, تو علی ابن ابی طالب چاہتے تھے کہ پہلی زیارت اس چہرہ مبارک کی کریں جو ترجمان جو مظہر صفات خدا ہو, جی مظہر صفات کبریا ہو. تو حبیب کبریا کے چہرے پر آ کے ان کی آنکھیں کھلیں اور پھر ان کے ہاتھوں پر آئے. اور کیفیت یہ تھی کہ روایت میں ہے کہ علی کی غذا لعاب زبان رسالت تھی, یعنی ان کی لعاب زبان رسالت میں حل ہو کے جزو بدن بنتی تھی غذا. جیسا کہ خود فرمایا کانا یمغز الشیء ثم یلقمنی, لقمے کو منہ میں چباتے تھے پھر میرے حلق میں انڈیلتے تھے. زقنی رسول اللہ زقن زقا, علم ایسے میرے اندر منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے, اور چونکہ پرندہ دانہ ایز اٹ از بچے کو دے دیتا ہے, اس کی گرد نہیں جھاڑتا, تو پیغمبر گرامی اسلام کو جیسے پے کے وحی الہی آتا تھا ویسے ویسے علی ابن ابی طالب کے اندر منتقل کرتے چلے جاتے تھے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آقا نے یہ سادہ زیستی کہاں سے اختیار کی, تو یعجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشنا, یہ ان کا دشمن کہہ رہا ہے جب علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی شام کے دربار میں آ کے, کہ لباس ہمیشہ وہ پسند آتا تھا جو بہت سادہ ہو, اور کھانا وہ جو روکھا پھیکا ہو, اور کبھی بھی کم غذا تھے, بہت کم کھاتے تھے. جب پوچھا گیا کہ مجھے بتاؤ علی کیسے تھے, ہاں پوچھا گیا تو اس نے کہا کانا واللہ شدید القوی یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ. اس نے کہا خدا کی قسم علی ابن ابی طالب اتنے مضبوط قوہ کے حامل تھے اور ایسی فیصلہ کن بات کہتے تھے, اور یتفجر العلم من جوانبہ, علم و دانش کے چشمے ان کے پہلوؤں سے سرازیر ہوتے تھے, اور حکمت و دانش ان کی زبان سے اس کے آبشار بہتے تھے جب گفتگو کرتے تھے, جب تکلم کرتے تھے. اور کان غزیر العبرہ کان طویل الفکرہ غزیر العبرہ, روتے رہتے تھے اکثر راتوں کو. یستانس باللیل ووحشت, کہ وہ روتے رہتے تھے رات کو. ایک کال لے لوں, اسد ہیں برے والا سے. جی اسد السلام علیکم. السلام علیکم اسد. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اسد علی بات کر رہا ہوں برے والا سے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, آج دیکھا فرسٹ ٹائم نادیہ بے کو آپ کے پروگرام میں. اس کے علاوہ ان کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور سہیل صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. آمین 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 آمین. اور یہ اپنے پروگرام میں بہت زیادہ تربیتی پہلو جو آپ نے دیکھا ہوگا اور انٹلیکچوئل لیول جو دیکھا ہوگا, وہ میرے خیال میں وہ بھی کہیں مثال نہیں رکھتا. نو ڈاؤٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اسد. ہیلو. اوکے 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 اوکے. برے والا سے اسد نے تعریف کی ہماری, ہمیں بڑا اچھا لگا, اور آپ کو تہ دل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. honestly آپ کا آنا جو ہے بڑی خوبصورت بات. آپ نے جو بات کی کہ آنکھوں میں روتے رہتے تھے,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हें जन्नत और दोज़ख की हकीकत का इल्म हो जाए तो तुम अपने सरों पे खाक डाल के जंगलों की तरफ भाग जाओ। मुझे लगता है आज के ज़माने में हमें यकीन ही नहीं है कि हमने मरना है और फिर मरना है और फिर दोज़ख और जन्नत का हमारा हिसाब होना है। ऐसा ही है। आप लोगों के रवैये में देखें, आप लोगों से बात करें, अब जो यूथ आ रहा है जनरेशन, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब उनको पूरी तरह से नहीं पता कि हमने किधर जाना है या हमारी एंडिंग कहाँ पर है या बिगिनिंग कहाँ से है। अब ना दुनिया की ना आखिरत की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। बात तो बड़े दुख की है, लेकिन एक बात कहते हुए आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि इमाम अली करम अल्लाह कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में नींद भर रात को कभी नहीं सोया। हमेशा ये गम रहता था कि मैं सुबह अगर ना उठा और मैं इन गुनाहों और लर्जिशों के साथ अगर मर गया तो मेरा हिसाब कैसे होगा, सवाए एक रात के। वापस आते मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।